جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبہ. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی رب ذوالجلال کے لیے دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں حمد و ثنا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو سنت کی راہ دکھائی. فصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق تین طرح کی بنائی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جو عقول بلا شہوہ، جن کے پاس سمجھ بوجھ اور عقل ہے، لیکن شہوت، خواہشات اور گناہوں کی طرف ان کا کوئی میلان نہیں ہے، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں. اللہ کی ایسی مخلوق جن کے پاس عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، لیکن ان کے پاس شہوات نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کہتا ہے جس بات کا میں انہیں حکم دیتا ہوں کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جس کا بھی میں حکم دیتا ہوں اسے بجا لاتے ہیں. ان ملائکہ کے بارے میں علماء نے کہا عقول بلا شہوہ، ایسی مخلوق جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، شہوت اور خواہشات نہیں ہیں. دوسری مخلوق وہ کہ جن کے پاس شہوت بلا عقول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، خواہشات رکھے ہیں، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، جنہیں ہم جانور کہتے ہیں، انعام کہتے ہیں، کہ ان کے اندر بھی خواہشات پائی جاتی ہیں، شہوت پائی جاتی ہے، مگر ان کے پاس عقل نہیں جس عقل سے وہ اپنے آپ کو درستگی پر قائم رکھ سکیں. اسی لیے وہ بے عقل مانے جاتے ہیں، جنہیں ہم جانور کہتے ہیں، انعام کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں، عقول و شہوہ، کہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اچھی بری تمیز کے لیے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے، وہ شہوہ، اور ہمارے اندر یہ مادہ بھی رکھا ہے کہ ہم مائل ہو جاتے ہیں، شہوات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے نفس میں فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں. عقل بھی ہے سمجھ بوجھ کے لیے، درستگی کے لیے، دین بھی ہے اللہ کا، وہی ان کے پاس خواہشات بھی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا نفس، وہ نفس کامیاب ہے جو اس نفس کو پاک کر دے. کس سے؟ شہوات اور نافرمانیوں سے. اللہ نے یہ چیز انسان میں رکھی ہے
کہ وہ شہوات اور معاصی، نافرمانی، ان کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے اپنی مرضی سے، جس کے سبب وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر، ہم سب پر جو پریشانی آتی ہے، مصیبت دنیاوی اور اخروی، وہ صرف اور صرف انسان کی خواہشات نفس، گناہ اور معصیت ہے۔ اسی سبب یہ ساری پریشانی اور فساد ہے۔ اور اصل امتحان بھی یہی ہے کہ بندہ مومن اپنے نفس میں خواہشات کی طرف میلان پاتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت کو وہ پاتا ہے، اس کے باوجود اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے رکے، اور اگر وہ ارتکاب کر لیتا ہے اس کا کیا حل بتایا گیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں ان معصیتوں سے، ان گناہوں سے اور ان مصیبتوں سے نکلنے کا جو حل بتایا گیا شریعت میں، وہ 3 طرح کے حل ہیں۔ جب بھی انسان نافرمانی کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ اللہ کے عذاب کے آگے کر دیتا ہے۔ 3 نہریں ایسی ہیں جن نہروں میں انسان پاک ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص ان 3 نہروں میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، نار جہنم میں اسے پاک کیا جاتا ہے۔ 3 نہریں جس سے انسان کے گناہ اور معصیتیں دھلتی ہیں، انسان اپنی ان گناہوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہا التوبہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جناب توبہ کریں، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اور دوسرا کہا الحسنات، نیکیاں۔ جیسے جیسے انسان نیکی میں آگے بڑھنے لگتا ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹانے لگتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ انسان کی اچھائیاں اس کی برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ اگر کسی نے گناہ کیا، نافرمانی کا کام کیا، اب وہ آگے کی زندگی میں نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اللہ پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ دوسری نہر ہے۔ اور کہا تیسری نہر المصائب، کہ انسان پر جو آزمائشیں، پریشانیاں اور ابتلاءات آتی جن پہ وہ صبر کرتا ہے، ایسی تقدیر جسے ہم مرہ کہتے ہیں، کڑوی تقدیر کے وہ فیصلے جو انسان اپنی زندگی میں پاتا ہے، جان اور مال کا نقصان، اولاد کا نقصان، تجارت کا نقصان، یا سماج اور معاشرے میں کسی بھی قسم کی پریشانی جو انسان کے بغیر اختیار اس تک پہنچ جاتی ہے، ان پر جو صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کی وجہ سے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس نہر میں بھی ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے بندہ مومن ان گناہوں کی مصیبت اور ان کی نحوست سے آزاد ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلی چیز وہ ہے توبہ اور استغفار، کہ ہم جب بھی گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اور یقین جانیے کہ دنیا میں کوئی نفس معصوم نہیں ہے، کوئی بھی نفس معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے، اس کے اندر شہوات کی طرف میلان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کل بنی آدم خطاء، آدم کے سارے بیٹے بہت خطا کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے انسان نافرمانی کرتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کریں۔ خطا ہر انسان کرتا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جناب توبہ کریں۔ علماء کہتے ہیں توبہ ایسے ہی ہے جیسے بیمار کے لیے دوا ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری مصیبت کے طور پر اس پر اتر چکی ہے، اب اس کا حل کیا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، اسے دوا پلائی جائے۔ علماء نے کہا یہ توبہ بھی دوا ہے انسان کے لیے، کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کی جناب وہ رجوع ہو کر کے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، اسے پاک کرتا ہے، اور اس کی بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے کہ گناہ کی کوئی بھی شکل ہو، سب سے بدتر شکل کفر اور شرک بھی ہو، اگر زندہ رہتے ہوئے کوئی معافی مانگتا ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ ایسی عبادت ہے جو شرک کو بھی مٹا دیتی ہے،
کفر کو بھی مٹا دیتی ہے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے مخلوق میں سب سے برے لوگ منافق ہوتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار سے بھی بدتر انجام جن کا قیامت میں ہوگا وہ منافق ہوں گے۔ منافق وہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہے اندر سے کافر ہی ہے، ایسے منافقین قرآن مجید انہیں کہتا ہے کہ سب سے برے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار جس آگ کے درجے میں ہوں گے منافقین کو اس سے نیچے پھینکا جائے گا، اس لیے کہ سب سے بدتر لوگ یہی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور کوئی منافق کی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ ان منافقوں کے بارے میں آگے فوراً اللہ کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کرے اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ منافق جو سب سے بدتر لوگ ہیں، کفار سے بھی برا انجام ان کا ہونے والا ہے، لیکن زندہ رہتے ہوئے توبہ جیسی عبادت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ اس نفاق کو بھی معاف کرتا ہے جس نفاق سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ کھلے ہوئے دشمن کو کوئی بھی دیکھ لیتا ہے بچتا ہے، منافقین چھپے ہوئے دشمن جو اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں بھی کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ بھی توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ کو معاف کر دے گا۔ سورہ بروج جس کو آپ بار بار سنتے ہیں، اصحاب اخدود جن مومنوں کو زندہ آگ میں کھائیوں میں جلایا گیا، قرآن مجید کے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اللہ کہتا ہے جن جن لوگوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا انہیں فتنے میں ڈالا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور توبہ کے بغیر مریں گے تو ان کا عذاب ہے، یعنی اگر انہوں نے بھی توبہ کی اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ حسن بصری کہتے رحمت اللہ علیہ اس توبہ کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے پہچانو کہ جن لوگوں نے اس کے اولیاء کو زندہ آگ میں جلایا ہے اللہ ان کے بارے میں بھی کہتا ہے جو توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اتنی پسندیدہ عبادت ہے توبہ، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں مومن کی زندگی کی شروعات بھی توبہ ہو، درمیان میں بھی توبہ ہو اور آخر میں بھی توبہ ہو، توبہ سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کرے۔ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کچھ گناہوں کی تو عادت ہے، کچھ گناہ ہم بغیر جانے کے کر بیٹھتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہوئے ہمیں ہوش نہیں ہوتا، کچھ گناہ کی سنگینی ہمیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری چیزیں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی بات کرتا رہتا ہے اور بات کرتے کرتے ایک ایسا کلمہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی 70 سال کی کھائی کے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ توبہ اس لیے علماء کہتے ہیں ہمیشہ آدمی کو اسے لازم پکڑنا چاہیے کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم کیا کیا نافرمانی کرتے ہیں اور کیا کچھ ہم نے بگاڑ دیا ہے، نقصان کر دیا ہے، اور کتنا ہم آگے جا چکے ہیں، اور لوٹنے کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کہاں تک جا چکے ہیں۔ ہر حال میں اللہ سے آدمی توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کو توبہ انتہائی محبوب ہے، اس کی محبت کا اندازہ آپ کریں۔ بخاری کی وہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کو توبہ کتنا پسند ہے، مثال دی گئی کہ کوئی آدمی ریگستان میں ہو، ریگستان کی مثال دی گئی کہ کوئی آدمی ریگستان میں اپنی سواری پر سوار ہو کر جائے اور اس سواری پر علیہ طعامہ و شرابہ، اس کا کھانا بھی اسی سواری پر ہے، پینا بھی اسی سواری پر ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے جب اسے تھکان ہوئی کسی درخت کو دیکھ کر وہ لیٹنے کے لیے نیچے اترتا ہے، آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نہ اس کی سواری ہے نہ سامان ہے۔ اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب انسان ایسے وقت میں دیکھتا ہے کہ ریگستان میں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند اور پرند ہے، اور جو اس کی زندگی کے لیے بنیادی سامان تھا وہ بھی جا چکا، جو اس ریگستان سے نکلنے کا سبب ہوگا جانور وہ بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ موت کے سوا میرے لیے کچھ نہیں ہے۔
آج بھی آپ جانتے ہیں ریگستانی راستوں سے آنے والے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. اس نئے دور کی بھی بات ہے. آپ دیکھیں اخبارات، کتنے لوگ ہیں افریقی ممالک سے ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریگستان میں وہی مارے جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں اور ان کے کنکال وہاں سے دستیاب ہوتے ہیں. کہ ریگستان میں اگر انسان کے پاس سواری نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، جہاں اسے انتہا نہیں معلوم کہ کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، ریت کی وجہ سے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے. کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جب آدمی ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے سوا کچھ نہیں، وہ واپس اسی جگہ پر آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے. دوبارہ اسے آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ اسے آنکھ لگتی ہے. علماء کہتے ہیں مایوسی کی سب سے خطرناک شکل ہو سکتی ہے تو یہی ہے. کوئی آدمی مایوس کیسے ہوتا ہے زندگی سے، اس سے اچھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ریگستان میں آدمی ہو، سامان سفر بھی نہیں، جانور بھی نہیں اور کوئی راستہ اسے نہیں معلوم. اب مایوسی کی انتہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ سو جاتا ہے، نیند لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے اس کی، وہ دیکھتا ہے اس کا جانور بھی سامنے ہی ہے اور جانور پہ پورا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں اپنے جانور کو، اپنے سامان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جس خوشی کی انتہا اسے ملتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے. اس انسان کو جانور کے ملنے، سامان کے ملنے پر جو خوشی ملتی ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. للہ اشد فرحا، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ جو گناہوں میں ڈوب چکا ہے اس کے آگے آ کر معافی مانگتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، حیا کرتا ہے. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی ہے اس عبادت سے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری شریعت میں ایک بھی ایسی عبادت نہیں آئی ہے جس کے لیے اس جیسے مثال دی گئی ہو کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. کسی اور عبادت کے لیے پوری شریعت میں ایسی مثال کہیں نہیں دی گئی ہے. اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے یہ عبادت. علماء کہتے ہیں توبہ انسان کے اللہ سے جڑنے کا واحد راستہ ہے. ہم گناہ کرتے آگے چلے جائیں، کہاں تک جائیں گے؟ کیا اس آسمان سے باہر جا سکتے ہیں؟ کیا اس زمین سے باہر جا سکتے ہیں؟ آدمی کہاں تک جائے گا؟ آخر کار لوٹ کر اسی کی طرف آنا ہے. اور سب سے اچھا راستہ جس سے آدمی اللہ کے پاس لوٹ سکتا ہے وہ توبہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ توبہ کی عبادت کیسے پسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کے دروازے کو کھول رکھا ہے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں عبادتوں کے اوقات ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہے، ظہر شروع ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نماز ظہر نہیں. جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس کے بعد نماز جمعہ نہیں ہوگی. لیکن عبادت توبہ کی ایسی ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. کب تک کھلا ہوا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. کوئی آدمی گناہ کرتے 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 اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں پہنچتا ہے کہ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں، لیکن جب تک جسم میں روح ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو. غرغرے کی حالت کیا ہے؟ یغرغر. علماء کہتے ہیں کہ آدمی موت سے پہلے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، روح کے نکلنے سے پہلے ملائکہ کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے جو غیب میں ہیں. اللہ اسے شہود میں لاتا ہے، ظاہر کر کے بتاتا ہے ملائکہ کو. جو شخص فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے، فرشتوں کے دیکھنے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے پہلے زندگی کے آخری پڑاؤ تک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اس کی زندگی کی انتہا تک. لیکن علماء کہتے ہیں کبھی آدمی کو اس امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ زندگی کے آخری مرحلے میں توبہ کرے گا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری انتہا کہاں ہے، زندگی ہماری کہاں ختم ہوگی، ہمیں اس کا علم نہیں. اس لیے ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے دروازے کو مفتوح رکھا ہے. اور سارے انسانوں کے لیے کب تک؟
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی بندہ جس نے گناہ کیا ہے وہ توبہ کرے، صبح ہوتی ہے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کسی نے گناہ کیا ہے توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ یہ مسلسل صبح اور شام کو گناہ معاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ کب تک پھیلائے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک اللہ مسلسل بندوں کی توبہ قبول کرے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر سب سے بڑا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے سورج کے طلوع ہونے کے بعد مغرب کے، انسان توبہ بھی کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا جو بھی ہمارے پاس توبہ کا دروازہ ہے، ذاتی دروازہ کی زندگی کی اختتام تک، یا سارے انسانوں کے لیے جو دروازہ ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب توبہ کریں۔ جب توبہ کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں توبہ کا معنی یہ ہے ہمیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان کی کلمات نہیں ہے، توبہ صرف زبان کی کلمات نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں نقل کیا ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ توبہ ہوتی ہے۔ آدمی زبان سے صرف کہہ دے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں توبہ میں نہ ہو وہ شریعت کے نزدیک توبہ نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو، جس گناہ کو اس نے کر لیا ہے اس میں حیا آ رہی ہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، روزانہ کے گناہ ہو، اپنے گناہ پر افسوس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جو اللہ سے حیا نہیں کرتا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کرنے جیسی بات ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے یہ اللہ سے مذاق کرنے کے قریب ہیں، کہ کوئی آدمی، کوئی غلام جو نافرمانی کرے آپ کی اور آپ کے چہرے پر آ کر ایسی بات کہے جو اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ بغیر افسوس کہ آپ کے نافرمانی بھی کرتا ہو اور آپ کے سامنے منہ دکھا کر مسکراتا ہو، یہ شخص کیسے فرما بردار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی شرمندہ نہیں اپنے گناہ پر، افسوس نہیں اسے اپنے گناہ پر، اور حیا نہ آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الندم توبہ، شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔ جو شرمندہ ہوتا ہے اسی کی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اے ہمارے رب جو کچھ میں نے گناہ کیا ہے مجھے اس پر افسوس ہے، چاہے مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے، میں کرتا آ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اے میرے رب میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تیرے رسول کی مخالفت کی، تیری قرآن کی مخالفت کی، تیری نافرمانی کی۔ ہر گناہ پر آدمی افسوس کرے، جس پر وہ چل رہا ہے، جس پر وہ چل چکا ہے، ہر گناہ پر شرمندہ ہوں۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد کہا کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، جب وہ توبہ کر رہا ہو اس وقت اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ جو آدمی توبہ کرتے ہوئے اس گناہ پر مصر ہوتا ہے اس کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ کوئی آدمی توبہ بھی کر رہا ہے اور اس کے جیب میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے اسے معافی مانگنی ہے، جس کے لیے اسے توبہ کرنی ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے مجھے معاف فرما اور خود آپ اسی حالت میں اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ علماء کہتے ہیں جب بھی توبہ کرنی ہو اس وقت آپ اس گناہ میں نہ ہوں، اسے چھوڑ چکے ہوں، ترک کر چکے ہوں، تب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں توبہ کے لیے الگ ہونا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کر لینا، دور کر لینا، اس سے دور چلا جانا، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اس وقت تک توبہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں کہ میں جرم کرتا ہوں، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اب بھی کروں گا اور بعد میں بھی کروں گا، تو کیا یہ توبہ ہو سکتی ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری بنیاد یہ کہ جب آپ یہ توبہ کریں اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لیں۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ انسان جس کے لیے توبہ کرنا ہے، توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں، پختہ عزم کریں کہ دوبارہ اس گناہ میں نہیں جائیں گے۔ پختہ دل میں ارادہ ہو اے اللہ اس گناہ میں ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ جب آدمی دل میں پختہ ارادہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تب اس گناہ کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے ہم اپنے گناہوں کی زندگی بھی گزار رہے ہوں اور یہ بھی کہہ رہے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، یہ توبہ شریعت کے نزدیک توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔
اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے توبہ کرنے کے بعد آپ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت ان تینوں شرطوں کے پابند ہوں، آپ اس وقت یہ عزم کریں اے اللہ میں اگلی مرتبہ اس گناہ میں کبھی نہیں جاؤں گا، دل میں پختہ ارادہ کریں، اگرچہ کہ کسی کو گالی دینے کی بات ہو اس گناہ سے بھی توبہ کرتے ہوئے دل میں عزم کریں کہ کبھی اس گناہ میں نہیں جاؤں گا۔ ان تین شرطوں کے ساتھ توبہ ہوتی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ چوتھی شرط بھی ہے، جن لوگوں کے گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، کسی کا ناحق مال ہم نے لے لیا ہے، کسی پر تہمت لگا دی ہے، کسی کی عزت کو نیلام کیا ہے، ان کے لیے تین شرطیں کافی نہیں، چوتھی شرط بھی ہے کہ جن اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا مال ناحق کھایا ہے، ان کو واپس کرے، ان کی وہ چیز واپس کرے، ان تک وہ لوٹائے، اور ان کی عزت کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ان سے معافی مانگے، معذرت کرے، اس لیے کہ وہ مخلوق کا معاملہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک اس کی مخلوق اس گناہ کو معاف نہ کر دے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں توبہ کی یہ شرط بڑی مشکل شرط ہے۔ مخلوق کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں کسی کا مال ناحق کھا لیا، جن کا مال ناحق کھا لیا اب وہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اب توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، جن کا مال ہم نے کھایا تھا وہ تو مر چکا ہے۔ یہ بہت بھیانک بات ہے کہ جن سے ہمیں معافی مانگنی ہے وہ شخص دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں بالخصوص اس کا خیال رکھے کہ اپنے لیے توبہ کو بہت مشکل نہ کرے، ان معاملات میں داخل ہو کر اپنی توبہ کو مشکل نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے حقوق میں جو کمی ہوتی ہے جب تک مخلوق نہ معاف کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر ان لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں انہیں ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جن پہ ظلم کیا گیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان چاروں شرطوں کا خیال کرے مومن، تین شرطیں جو ہر ایک کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہے، اور چوتھی شرط اگر اللہ کے مخلوق کے حوالے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کا ہم خیال رکھیں، اس وقت تک کوئی اس کی توبہ نہیں ہے۔ اور یہ توبہ کی عبادت ایسی عبادت ہے جس کے اور ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں حائل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو حائل ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے امید۔ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید بہت اچھی بات ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس امید میں توبہ ہی نہیں کرتا وہ اپنی آخرت کو تباہی میں لگاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے شرک کے علاوہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو برابر عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا، اور اتنے بھیانک عذاب اور دردناک اور بدترین ٹھکانے کو اسے داخل ہو کر اسے عذاب سہ کر کے نکلنا ہوگا اگر اللہ نے نہ چاہا تو۔ اب ہم میں سے کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے گا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر عذاب کے ہی معاف کر دے گا؟ علماء کہتے کوئی نہیں جانتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توحید کی وجہ سے معاف کر دے گا، اور کون لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا کر جل کر واپس لوٹیں گے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید اس طرح سے باندھنا کہ آدمی توبہ ہی نہ کرے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ توبہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اور کیسے معاف کرتا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ کہتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرنے لگتے ہیں، ان سارے شرائط کو پورا کرتے ہیں توبہ کی، اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلتا ہے، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو بھی مومن توبہ کی شرطوں کو پورا کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ آنے والی زندگی میں اسے متقی پرہیزگار بناتا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تقوی کے راستے پر ہم ابھی تک نہیں آئے کیونکہ توبہ کی ان شرطوں کو ہم نے پورا نہیں کیا کہ اللہ کہتا ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ آنے والی زندگی میں اسے پرہیزگار بنائے گا۔ ان شرطوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔
سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا معنی یہ ہے کہ جو توبہ کر کے مستقیم ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہر ایک گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ 70 سال اگر گناہ کیے ہیں اللہ 70 سال کے گناہوں کو نہ صرف ایک کہ معاف کرے گا، 70 سال کے گناہوں کو 70 سال کے نیکیوں میں بدل دے گا۔ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اس شکل پر جس شکل میں شریعت کو منظور ہے، وہ توبہ نہیں جو صرف زبان کا دعویٰ ہو۔ علماء کہتے ہیں آدمی نے شرطیں پوری کی، توبہ کر لیا، پھر گناہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اور امکان ہے اور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرے انہی شرطوں کے ساتھ، شرمندگی ہو، گناہ سے دور ہو، دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، اس کا عزم کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمارے گناہ کو معاف کر دے، یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، جتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے التواب۔ التواب وہ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، اور اس توبہ کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا نام ہے التواب، اس کی صفت ہے توبہ کو قبول کرنا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، اس گناہ کو نیکی میں بدلتا ہے۔ انبیاء کی صفت ہے توبہ۔ اب جانتے ہیں ابتدا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا انسان، اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی جانا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اور وہاں پر خطا ہو گئی۔ ابلیس، اس سے کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اس نے بھی خطا کی۔ علماء کہتے دو خطاؤں میں فرق یہ ہے، آدم جو اللہ کے نبی تھے، خطا ہوئی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ نبیوں کی صفت ہے کہ کوئی بات ہو گئی وہ معافی مانگتے ہیں۔ ابلیس سے کہا گیا، اس نے ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور کہا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اللہ کے سامنے انکار کیا عبادت کا اور وہ دھتکارا ہوا ہو گیا۔ یہ فرق ہے ایک نیک میں اور ایک برے میں۔ یہ شیطانی وصف ہے، گناہ کر کے اڑ جانا، تکبر دکھانا، سینہ تان کر بے شرمی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا اور اس کے سامنے نہ جھکنا۔ اور یہ نبیوں کی صفت ہے، خطا ہو گئی چھوٹی ہی صحیح، اللہ کے سامنے لوٹ کر معافی مانگنا، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا نبی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگلے پچھلے ساری چیزیں معاف کر دی گئی۔ آپ کے بارے میں خود اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کے سامنے 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، روزانہ معافی مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ایک ہی مجلس میں اتنی مرتبہ آپ اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، متعدد مرتبہ اللہ کے نبی ہر بیٹھک میں اللہ کے سامنے معافی مانگتے، جن کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کیا گیا، کیونکہ یہ عبادت بڑی عظیم ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کل قیامت کی جب ترازو میں نیکیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، نیکیاں کم صحیح، اگر برائیاں نہ ہو پلڑے میں اور ساری برائیوں کو معاف کر دیا گیا ہو، آپ کی وہ حسنات بھی بھاری ہو جائیں گے۔ کم نیکیاں ہیں لیکن دوسرے پلڑے میں گناہ ہی نہیں ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ علماء کہتے ہیں آدمی ایک مرتبہ بھی کہتا ہے استغفر اللہ، اسے حقیر نہ سمجھیے، اللہ کے سامنے پورے شرائط کو پورا کرتے ہوئے ایک بار کہیے استغفر اللہ، اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ضرورت ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں آپ کی صفات میں سے ایک نام یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام انا محمد واحمد والمقفى والحاشر ونبی الرحمہ ونبی التوبہ۔ آپ نے کہا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفى ہوں۔ مقفى وہ جسے کہ وہ مقفى یعنی جو سب سے آخر میں نبی بنائے گئے، وہ میں حاشر ہوں، سب سے پہلے اللہ حشر میں مجھے ہی اٹھائے گا۔ اور کہا کہ میں نبی التوبہ ہوں، آپ کا ایک نام نبی التوبہ ہے، وہ نبی جو توبہ کرنے والا، کثرت سے توبہ کرنے والا، اور ایسا نبی جس کی امت میں توبہ
توبہ کو بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ آپ کے ناموں میں سے نام ہے نبی التوبہ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمارے نبی کا یہ نام اور وصف ہے نبی التوبہ، ایسا نبی جو کثرت سے توبہ کرتا ہے، جن کی شریعت میں توبہ کی تعلیمات ہے اور توبہ کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب توبہ اور استغفار کرنا ہماری عادت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ توبہ بہت مشکل نہیں ہے، توبہ بہت مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں، اے اللہ کے نبی آپ کہیے یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور حد سے آگے جا چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کبھی زندگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ گناہ کسی بھی شکل میں کیا گیا ہو، کیسا بھی کیا گیا ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں وسیع ہے، اللہ کا عفو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کے معاف کرنے کو اور اس کے رحم کرنے کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کے حجم کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرط یہ کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ کے جناب معافی مانگیں، غلطیوں کا اعتراف کریں، معلوم کریں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اور گناہوں کے حوالے سے علماء کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے زندگی میں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اسے زندگی میں اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محروم کرنا چاہتا ہے اللہ اسے توبہ سے محروم کرتا ہے۔ وہ سب کچھ کرے گا لیکن معافی نہیں مانگے گا، سب کچھ کرے گا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، سب کچھ کرے گا آگے زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا عزم نہیں کرے گا۔ علماء کہتے ہیں جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی وہ بہت بڑی محرومی میں ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے۔ اپنے نبی کو اللہ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ چکی، کامیابی مل چکی، والفتح کہا وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ دین میں داخل ہو رہے افواجا، فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اب اللہ کی تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے کہ نبوت کا مشن پورا ہو چکا، جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام پورا ہو چکا، اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی سے کہا گیا استغفار کیجئے، علماء کہتے ہیں اب نبی کو حکم دیا گیا استغفار کا کہ آپ کا مشن پورا ہوا، آپ کی زندگی کی مدت پوری ہونے والی ہے، اللہ سے استغفار کیجئے کہ انسان سب سے اچھی چیز جس پر اللہ سے مل سکتا ہے وہ استغفار ہے۔ کہ اس حال میں آدمی کی موت ہوئی ہو کہ اس نے موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگی ہو، شرمندہ ہوا ہو، افسوس کیا ہو جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ اس نے بگاڑا ہے، اسے درد ہو اس بات کا کہ میں نے کیا کچھ بگاڑ دیا، میں نے کیا کچھ خراب کر دیا، کتنا میں نے نقصان کر دیا، افسوس ہو اسے مرنے سے پہلے۔ نبی کو کہا گیا آپ کا مشن پورا ہوا، آپ اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، جبکہ آپ کے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے، استغفار ایک عبادت ہے، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہی اللہ کی محبت ملتی ہے، ہم اجر کے حقدار ہوتے ہیں اگر ہم توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ سلف صالحین ان کا عام طریقہ تھا کہ اللہ سے ہر بات میں معافی مانگا کرتے، استغفار کیا کرتے اور گناہوں کے حوالے سے شرمندہ ہوا کرتے۔ اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی علیہ الصلاۃ والسلام، وہی حبلہ من الزنا، جس نے زنا کر کے وہ حالت حمل سے تھی، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے اور میں حالت حمل سے ہوں، مجھ پر اس حد کو جاری کیجیے۔ شادی ہونے کے بعد زنا کرنے والے کے لیے شریعت میں موت کی سزا ہے کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے کہ اس زنا کی وجہ سے زمین میں فساد مچتا ہے، نسل کا اختلاط ہوتا ہے اور لوگوں کی عزتیں داؤ پر لگتی ہیں اور سماج میں کئی لوگوں کے قتل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی زنا ہوتا ہے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دریافت نہیں کیا، وہ خود اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کا کام کیا۔
شرمندگی کی وجہ سے اس گناہ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ پہ حد کو قائم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہا کہ ابھی حد قائم نہیں کی جا سکتی، جاؤ جب تمہارا بچہ ہو اس کے بعد آنا۔ وہ خاتون چلی گئی جنہیں غامدیہ کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چلی گئیں، جب بچے کو انہوں نے جنم دیا کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور لا کر کہا اللہ کے نبی اس گناہ سے مجھے پاک کیجئے، مجھ پر حد قائم کیجئے، موت کے گھاٹ اتار دیجئے، اس گناہ سے اس گناہ اور نافرمانی سے آزادی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بچے اگر تمہیں مار دیا جائے اس بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ آپ نے کہا جاؤ اسے دودھ پلاؤ اور مدت پوری کر کے واپس آؤ۔ کہتے ہیں وہ دوبارہ چلی گئی، اس بچے کو دودھ پلایا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس جب آئی، اپنے بچے کو ہاتھ میں انگلی پکڑے ہوئے لے کر آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دے دیا تھا نبی کو بتانے کے لیے کہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس پر کپڑے باندھ دیے جائیں، اور رجم کی جو شکل ہے، اسلام کی خطرناک سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو رجم کیا جاتا ہے کہ اس پر پتھر مارے جاتے ہیں، اور پتھر بہت بڑا بھی نہیں کہ ایک ساتھ مر جائے، بہت چھوٹا بھی نہیں کہ کئی دیر کے بعد اس کی جان جائے، درمیانی پتھر اس پر برسایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان چلی جائے، اس لیے کہ زنا کی قباحت بہت سخت ہے اسلام میں۔ اس خاتون کے کپڑوں کو باندھا گیا اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب پتھر مارا اس عورت کا خون ان کے اوپر اڑ گیا، انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا خالد بن ولید کو کہ اس عورت کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب اس عورت کو قتل کر دیا گیا وہ عورت فوت ہو گئی، جنازے کی نماز کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، وقت زنت، اس نے زنا کیا ہے اور زنا کر کے اسے رجم کیا گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے کہا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، آپ نے کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر اللہ اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں بانٹ دے تو 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے کہ اس نے توبہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس سے افضل توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو شرمندگی اور افسوس اور چھوڑنے اور عزم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس خاتون نے توبہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس سے افضل توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، بالخصوص کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کی تیاری ہم کریں۔ تیاری کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہو ہم زندگی میں ہمیشہ گناہ جب بھی ہو توبہ استغفار کریں، گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا